بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ قربانی کیا ہے، قربانی کے پیچھے راز کیا ہے، کیوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ اپنے پیارے سے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں، اور یہ بھی جانیں گے کہ قربانی کی شروعات کب اور کیسے ہوئی۔ سب کچھ جانیں گے، لیکن سب کچھ جاننے سے پہلے ہمیں ان سے جڑی ضروری باتیں بھی جاننی ہوگی۔ تو یاد رکھیں دوستو کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کا امتحان لیتا ہے، اور یہ امتحان کئی طرح کا ہوتا ہے۔ کبھی تو اللہ تعالیٰ جان کے ذریعے امتحان لیتا ہے، کبھی مال کے ذریعے امتحان لیتا ہے، اور کبھی اولاد جیسی بڑی دولت کے ذریعے امتحان لیتا ہے۔ جس بندے کا ایمان جتنا زیادہ مضبوط ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اسی کے اعتبار سے اس کا امتحان لیتا ہے۔ تو چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اپنا خلیل بنایا تھا، اور خلیل کہتے ہی ہیں اسی کو جس کے دل میں اللہ کے علاوہ کسی کی محبت نہ آئے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 86 سال اور ایک روایت کے مطابق 99 سال ہو چکی تھی۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کوئی اولاد نہیں تھی، کوئی ایسا وارث نہیں ہوا تھا جو ان کی وراثت کو لے کر آگے چلے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس احساس میں ڈوبے رہتے تھے، اور انہیں یہ سوچ کر بڑا دکھ اور تکلیف ہوتی تھی کہ ہماری اتنی عمر ہو چکی ہے اور ہماری کوئی اولاد نہیں ہے، ہماری وراثت کو کون سنبھالے گا؟ ہم نے اللہ کا جو پیغام لوگوں تک پہنچایا ہے، اس پیغام کو دوسروں تک کون پہنچائے گا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اے میرے پروردگار عالم، تو مجھے لائق اولاد عطا فرما دے۔ یہ دعا اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا۔ جب اللہ تعالیٰ نے 86 یا 99 سال کی عمر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی صورت میں ایک خوبصورت اور حسین و جمیل بیٹا عطا کیا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی بیوی حضرت حاجرہ ان سے بڑی محبت کرنے لگے۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر 13 یا 14 سال کی ہوتی ہے، تو ایک رات خواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے کہ اے ابراہیم، اپنے رب کے لیے قربانی کیجیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام صبح جاگتے ہی 100 دمبے لے جا کر قریب کی پہاڑی پر ذبح کر دیتے ہیں۔ دوسری رات بھی خواب میں وہی حکم ہوتا ہے کہ اے ابراہیم، اپنے رب کے لیے قربانی دیجیے۔ دوسری صبح پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام 100 اونٹ قریب کے پہاڑ پر لے جا کر اللہ کے نام پر قربان کر دیتے ہیں۔ لیکن تیسری رات بھی خواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم ہوتا ہے کہ اے ابراہیم، تم اپنے رب کی بارگاہ میں قربانی پیش کرو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام عرض گزار ہوتے ہیں کہ مولا، کس کی قربانی منظور ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ تیرے بیٹے اسماعیل کی۔ جب خواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے کہ اپنے بیٹے اسماعیل کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں پیش کرو، تو 10ویں ذی الحجہ کی صبح حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ حکم دیتے ہیں کہ بیٹے اسماعیل کو نہلا دھلا کر صاف کپڑے پہناؤ، ہمیں ایک دوست کی ملاقات کے لیے جانا ہے۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا شوہر کے حکم پر عمل کرتے ہوئے بیٹے اسماعیل کو نہلا دھلا کر صاف ستھرے کپڑے پہنا دیتی ہیں، اور انہیں مکمل طور پر سجا دھجا کر تیار کر دیتی ہیں۔ آپ یہاں پر ایک بات یاد رکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا کہ ہمیں ایک دوست کی ملاقات کے لیے جانا ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ بات غلط نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل یعنی دوست بنایا تھا، تو دوست کی ملاقات کے لیے جا رہے ہیں۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمیں ایک دوست کی ملاقات کے لیے جانا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لیتے ہیں اور وادی منی کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ شیطان جو انسان کا ہمیشہ دشمن رہا ہے، تل ملا اٹھتا ہے یہ سوچ کر کہ آج اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹے کی قربانی دے دیتے ہیں تو اللہ کے ہاں بڑا اونچا مرتبہ حاصل کر لیں گے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام ہمیشہ کے لیے ذبیح اللہ کے لقب سے یاد کیے جائیں گے۔ اس لیے وہ کبھی حاجرہ کے پاس جاتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ اے حاجرہ، تمہارا شوہر تمہارے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لے گیا ہے، تم جاؤ اور اپنے شوہر کو منواؤ کہ تمہارے بیٹے کو ذبح نہ کرے۔ حضرت حاجرہ کہتی ہیں کہ کیا کبھی ایسا ہوا ہے
کہ ایک باپ اپنے چہیتے بیٹے کی قربانی کرے؟ شیطان نے کہا ہوا نہیں ہے، لیکن ایسا ہوگا اس لیے کہ رب کا حکم ہے۔ جب حضرت حاجرہ نے یہ سنا تو کہا کہ اگر یہ میرے رب کا حکم ہے تو میں صبر کروں گی، اور ایک اسماعیل کیا، اگر میرے پاس اس کے علاوہ کئی اسماعیل ہوں اور رب کا حکم ہو جائے تو میں ہر ایک کو اللہ کی بارگاہ میں قربان کر دوں گی۔ اس کے بعد وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاتا ہے اور انہیں بھی اس کام سے روکنے کی کوشش کرتا ہے کہ اے ابراہیم، تم نے خواب میں دیکھا ہے اور خواب میں دیکھی ہوئی چیزیں سچی نہیں ہوتی، اس لیے تم اپنے بیٹے اسماعیل کو اللہ کی بارگاہ میں قربان نہ کرو۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ شیطان ہے جو مجھے رب کے حکم پر عمل کرنے سے روک رہا ہے، تو وہ کنکریاں اٹھاتے ہیں اور شیطان کو مارتے ہیں۔ آپ نے ایسے ہی 3 بار کیا، اور اللہ تعالیٰ کو آپ کا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ قیامت تک کے لیے تمام حاجیوں پر یہ ضروری قرار دے دیا کہ اس جگہ حاضر ہو کر رمی جمار کریں، یعنی وہ شیطان کو کنکریاں ماریں تاکہ میرے خلیل ابراہیم کی یاد تازہ ہو جائے۔ اسی طرح سے شیطان حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کو بھی بہکانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن ان کی طرف سے بھی ایسا جواب ملتا ہے کہ وہ نا امید ہو جاتا ہے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل ذبیح اللہ کو لے کر مینا کی وادی میں پہنچ چکے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل کو یہ بتا دیتے ہیں کہ انہیں اللہ کی طرف سے یہ حکم ملا ہے کہ اپنے بیٹے اسماعیل کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں پیش کرو۔ یہ بات حضرت ابراہیم علیہ السلام اس لیے بتاتے ہیں تاکہ یہ نہ کہا جائے کہ اس قربانی میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے کیا کمال ہے، انہیں تو انجانے طور پر قربان کر دیا گیا، بیٹے کی رائے شامل نہیں تھی۔ مگر قربان جائیے، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کے سامنے رب کے حکم کا اعلان کیا تو بیٹے نے کتنا بہترین جواب دیا۔ قرآن کریم میں یوں بیان کیا گیا ہے، پھر جب وہ اس کے ساتھ کام کے قابل ہو گیا، یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام اس عمر کو پہنچ گئے جس میں وہ اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کے دست و بازو بن کر ان کی مدد کر سکے، حضرت ابراہیم نے کہا اے میرے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اب تو بتا کہ تیری رائے کیا ہے؟ بیٹے نے کہا اے میرے باپ، آپ وہی کریں جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے، انشاءاللہ قریب ہے کہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تربیت کا اثر تھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے وہ جواب دیا جس پر پوری دنیا حیران ہے۔ اسی کو ڈاکٹر اقبال نے اپنے انداز میں یوں بیان کیا ہے، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے اس بیٹے کو مینا کی وادی میں لے جاتے ہیں جنہیں انہوں نے 99 سال کی عمر میں خدا سے مانگ مانگ کر لیا تھا، جو ان کے گھر کا اکلوتا چراغ تھا، ان کا اکلوتا وارث تھا، اور مینا کی وادی میں پہنچ کر اپنے بیٹے کو زمین پر لٹا دیتے ہیں تو عرش معلیٰ کانپ اٹھتا ہے، زمین تھرانے لگتی ہے، حوروں کی چیخیں بلند ہونے لگتی ہیں، اور فرشتے عرض کرنے لگتے ہیں کہ مولا اب کیا ہوگا؟ تو نے ان کی پیشانی میں نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نور کو رکھا ہے، انہی کے نسل سے نبی آخر الزماں کو آنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے فرشتوں، تم دیکھو آگے کیا ہوتا ہے۔ تم نے کہا تھا کہ پروردگار عالم، زمین میں تو ایسی مخلوق کو کیوں پیدا کر رہا ہے جو زمین میں شر اور فساد پھیلائے گا، خون ریزیاں کرے گا؟ آج تم دیکھ لو، اسی مخلوق میں حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے جو اپنے رب سے اتنا زیادہ محبت کرتے ہیں، یا اپنے اس بیٹے کو جسے ہم نے ابراہیم کو 99 سال کی عمر میں دیا تھا، اپنے رب کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنے رب کے حکم پر قربان کرنے کے لیے پیش کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس انداز کو قرآن کریم میں یوں بیان فرمایا ہے، ترجمہ ہے، تو جب ان دونوں نے ہمارے حکم پر گردن رکھی اور باپ نے بیٹے کو ماتھے کے بل لٹا دیا، اس وقت کا حال نہ پوچھ، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے سامنے اپنے سر کو جھکا دیا، تو اس وقت کا حال مجھ سے نہ پوچھو۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل ذبیح اللہ کو ذبح کرنے کا ارادہ فرمایا تو ان کے بیٹے اسماعیل ذبیح اللہ نے عرض کیا اے میرے پیارے باپ، اگر آپ نے مجھے ذبح کرنے کا ارادہ کر لیا ہے تو پہلے مجھے رسیوں کے ساتھ مضبوطی سے باندھ لیں
تاکہ میں تڑپ نہ سکوں، اور اپنے کپڑے بھی سمیٹ لیں تاکہ میرے خون کے چھینٹے آپ پر نہ پڑے اور میرا اجر کم نہ ہو، کیونکہ موت بہت ہی سخت ہوتی ہے، اور اپنی چھری کو اچھی طرح تیز کر لیں تاکہ وہ مجھ پر آسانی کے ساتھ چل جائے، اور جب آپ مجھے ذبح کرنے کے لیے لٹائیں تو آپ پہلو کے بل لٹانے کے بجائے پیشانی کے بل لٹائیں، کیونکہ مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ اگر میرا چہرہ آپ کی نظروں کے سامنے رہا اور آپ کی نظر مجھ پر پڑے گی تو اس وقت آپ کے دل میں ایک کیفیت پیدا ہو جائے گی، ایک کپکپاہٹ پیدا ہو جائے گی، اور وہ کیفیت ہو سکتا ہے کہ آپ کو اس حکم کو پورا کرنے سے روک دے جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے، اور اگر آپ مناسب سمجھیں تو میرے کرتے کو میری ماں کو دے دیں تاکہ انہیں تسلی ہو اور انہیں مجھ پر صبر آ جائے۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا کہ قربان ہو جانے کے بعد میری پیاری ماں سے میرا سلام عرض کیجیے گا، اور انہیں یہ بتا دیجیے گا کہ تیرا بیٹا ایک ایسی ذات کی بارگاہ میں گیا ہے جو تجھ سے بھی زیادہ مہربان ہے۔ جب دونوں باپ بیٹے کے بیچ بات چیت ہوتی ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں، اے میرے بیٹے، تم اللہ کے حکم پر عمل کرنے میں میرے کتنے اچھے مددگار ثابت ہو رہے ہو۔ اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام کی خواہش کے مطابق پہلے اچھی طرح رسیوں سے انہیں مضبوطی کے ساتھ باندھ دیا جاتا ہے، پھر چھری کو تیز کر لی جاتی ہے اور بیٹے اسماعیل کو منہ کے بل لٹا دیا جاتا ہے تاکہ ان کا چہرہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نظروں سے ہٹا رہے۔ پھر وہ ان کے گلے پر چھری چلاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھ میں چھری کو پلٹ دیتا ہے، اور حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم دیتا ہے کہ جنت سے ایک دمبا لے جا کر اس چھری کے نیچے رکھتے ہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام رب کا حکم پاتے ہی جنت سے ایک دمبا لاتے ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس چھری کے نیچے رکھ دیتے ہیں، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اس چھری سے ہٹا لیتے ہیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے رب کے حکم کے مطابق اپنے لگتے جگر، اپنے نور نظر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گردن پر چھری رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ندا کی جاتی ہے جسے قرآن کریم میں یوں بیان کیا گیا ہے، اور ہم نے اسے یعنی ابراہیم کو ندا فرمائی کہ اے ابراہیم، بے شک تو نے خواب سچ کر دکھا دیا، ہم ایسے ہی بدلہ دیتے ہیں نیکوں کو، بے شک یہ ایک روشن امتحان تھا، اور ہم نے ایک بڑا ذبیحہ اس کے صدقے میں دے کر اسے بچا لیا، اور ہم نے پچھلوں میں اس کی تعریف باقی رکھی۔ سلام ہو ابراہیم پر، ہم ایسے ہی صلہ دیتے ہیں نیکوں کو، بے شک وہ ہمارے اعلیٰ درجے کے کامل ایمان والے بندوں میں سے ہے۔ یعنی اے ابراہیم، تم نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا اور اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کے لیے اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیا، اور یہ دکھا دیا کہ اللہ کے حکم کے سامنے بیٹا کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ بس اب اتنا کافی ہے، یہ ذبیحہ تمہارے بیٹے کی طرف سے فدیہ ہے، اسے ذبح کر دو۔ آپ سب یہ بات بھی یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم کیوں دیا کہ وہ اپنے بیٹے اسماعیل کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں، اور جب اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دے دیا ابراہیم علیہ السلام کو کہ وہ اپنے بیٹے کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں، تو پھر کیوں اللہ تعالیٰ نے جنت سے ان کے بدلے دمبا بھیج دیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ وہ بیٹے اسماعیل کی جگہ اس دمبے کو قربان کریں جو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے جنت سے ان کے پاس بھیجا ہے۔ تو ان سوالوں کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا ہے، اور خلیل کہتے ہیں اسے جس کے دل میں اللہ کے علاوہ کسی اور کی محبت نہ آنے پائے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی صورت میں ایک حسین و جمیل، لائق اور عقلمند اولاد اور لڑکا عطا فرمایا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے سے حد درجہ محبت کرنے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کا امتحان لیا، حالانکہ اللہ خوب جانتا ہے کہ میرا خلیل ابراہیم اس امتحان میں کامیاب ہوگا، اور ان کے دل میں بیٹے کی جو محبت ہے وہ میری محبت کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لینے کے لیے اور انسانوں کے علاوہ جو دوسری مخلوق ہیں بلکہ انسانوں کو بھی یہ بتلانے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے بیٹے اسماعیل کی قربانی کا حکم دیا کہ اللہ نے جنہیں خلیل کا لقب دیا، خلیل بنایا ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے اتنا زیادہ محبت کرتا ہے
کہ بیٹے جیسی عظیم دولت کو بھی اس کی محبت کے سامنے قربان کر دیتا ہے۔ اور دنیا نے دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس امتحان میں کامیاب ہوئے۔ اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ دیا کہ ان کی اور ان کے بیٹے کی اس یاد کو ہمیشہ کے لیے زندہ رکھا، اور مسلمانوں کو حکم دیا کہ ہر سال حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے اپنے جانوروں کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں۔ تو پتہ چلا کہ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک عظیم یادگار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کی یاد کو تازہ رکھنے کے لیے ہر سال مالک نصاب مسلمانوں پر قربانی کو واجب کر دیا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، قربانی کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا، قربانی تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ یہ بات بھی یاد رکھیں کہ قربانی یوں تو دنیا کے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہی شروع ہو چکی ہے۔ جب ان کے بیٹے حابیل اور قابیل کے بیچ اقلیمہ سے شادی کرنے کو لے کر جھگڑا ہوا تو حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے دونوں بیٹوں کو حکم دیا کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں قربانی کریں۔ جن کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گی انہی کے ساتھ اقلیمہ کی شادی ہوگی۔ تو قربانی ہر دور اور ہر زمانے میں رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے، ترجمہ ہے، اور ہر امت کے لیے ہم نے ایک قربانی مقرر فرما دی تاکہ وہ اللہ کا نام لیں اس کے دیے ہوئے بے زبان جانوروں پر۔ تو تمہارا معبود ایک معبود ہے، یعنی تمہارا خدا ایک خدا ہے، تو اسی کی بارگاہ میں گردن رکھو۔ اس سے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے اس زمین کے اوپر جتنے بھی لوگوں کو پیدا فرمایا، چاہے وہ جس نبی کی بھی امت ہو، ان میں قربانی کو باقی رکھا، یعنی انہیں قربانی کا حکم تھا۔ لیکن ہم مسلمان جو قربانی کرتے ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم پر قربانی کو واجب قرار دیا ہے۔ ہماری قربانی اور دوسری امتوں کی قربانیوں میں فرق یہ ہے کہ جب دوسری امتیں قربانیاں کرتی تھیں تو وہ ان قربانیوں کے گوشت کو نہیں کھاتی تھیں بلکہ کسی پہاڑ کے اوپر رکھ دیتی تھی۔ آسمان سے بغیر دھوئیں کی آگ ظاہر ہوتی اور اس گوشت کو جلا کر خاک بنا دیتی۔ یہ اس قربانی کے قبول ہونے کی علامت اور پہچان تھی۔ اگر آگ جلا کر قربانی کے گوشت کو خاک نہیں بناتی تو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ہماری قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوئی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس چیز سے روکا اور ارشاد فرمایا کہ ہرگز اللہ کی بارگاہ میں قربانیوں کا نہ گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے، بلکہ تمہارا تقویٰ وہاں تک پہنچتا ہے، تمہارے دل کی جو کیفیت ہے وہ پہنچتی ہے۔ لہٰذا تم جانوروں کے گوشت کو کسی پہاڑ کے اوپر مت رکھو بلکہ تم انہیں کھا لو۔ ہاں، تمہارے لیے بہتر یہ ہے کہ تم اس کے 3 حصے کرو، ایک حصہ خود کھاؤ، دوسرے حصے کو اپنے قریبی لوگوں میں تقسیم کر دو اور تیسرا حصہ مسکینوں اور غریبوں میں بانٹ دو۔ لیکن اگر تمہارے یہاں زیادہ لوگ ہیں، تم خود ہی سارے گوشت کھا سکتے ہو، تو تمہیں اجازت ہے کہ قربانی کے سارے گوشت خود ہی کھا ڈالو۔ ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دمبا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے فدیہ میں ذبح کیا تھا، اس کی کلیجی آپ نے سب سے پہلے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کھلائی۔ اس لیے قربانی کے گوشت میں سب سے پہلے کلیجی کھانا سنت ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس دمبے کا سینگ جو جنت سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فدیے میں بھیجا گیا تھا، خانہ کعبہ کے اوپر لٹکا دیا تھا، اور یہ صحابہ کرام کے زمانے تک رہا۔ لیکن جب صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن زبیر کے زمانے میں یزید پلید نے خانہ کعبہ کے اوپر پتھر برسایا تو وہ سینگ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کے اوپر لٹکایا تھا وہ جل گیا۔ تو میرے دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو کہ قربانی کی شروعات کب اور کیسے ہوئی، قربانی کن کی سنت ہے، دنیا میں سب سے پہلے قربانی کس نے کی۔ ان سارے سوالوں کا جواب آپ کو مل چکا ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو سمجھ میں نہیں آئی تو کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا، اور اگر ویڈیو پسند آ گئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ ملیں گے انشاءاللہ تعالیٰ پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔